اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں ارأیتم۔ مولانا محمد سرفراز خان صفدر کہتے ہیں کہ یہاں پر ارأیتم اخبرونی کے معنی میں آئے گا، یعنی مجھے خبر دو یا مجھے بتاؤ ان اخذ اللہ کہ اگر لے لے اللہ سمعکم تمہارے کان، ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختمہ اور مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من الہ تو کون ہے معبود غیر اللہ اللہ کے سوا، یأتیکم بہ جو لائے تمہارے پاس اس کو، کہ اگر اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے تو کون ہے جو ہمیں یہ چیزیں دے سکتا ہے؟ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا، اور سب سے بڑی جو اللہ نے ہم پر نعمت کی وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو ایمان پر رکھا، اور اگر اللہ ہمیں ہمارے دل پر مہر لگا دے تو کوئی چاہ کر بھی ہمیں ہدایت پر نہیں لا سکتا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انظر دیکھ کیف نصرف الآیاتی کہ کس طرح پھیر پھیر کر ہم بیان کرتے ہیں آیتیں، یعنی عقلی دلیلیں، نقلی دلیلیں، آفاق کے دلائل، نفس کے دلائل، ثم ہم یصدفون اور پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ یعنی کائنات میں اتنی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے مشرکین اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں سے اعراض کر رہے ہیں اور گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ پہلے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرتے تو کوئی بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ فرمایا قل ارأیتکم آپ کہہ دیں کہ مجھے بتاؤ ان اتاکم کہ اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا کھلے طور پر، حل یہلکو تو نہیں ہلاک کی جائے گی الا القوم الظالمون مگر وہ قوم جو ظالم ہے، وما نرسل المرسلین اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، کہ انبیاء کا کام یہی ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ کی رضا کی خوشخبری سنائی جائے، قبر کے عذاب سے بچنے کی، میدان حشر میں کامیابی کی خوشخبری سنائی جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اچھے اعمال نہیں کرو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر ان تمام مقامات پر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ فمن آمن بس جو شخص ایمان لایا واصلح اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف تو پس نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق آئندہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور غم کا تعلق اس چیز پر ہوتا ہے جو ان پر بیت چکی ہوتی ہے، کہ وہ اپنے اعمال پر شرمندہ نہیں ہوں گے اور اپنے کیے پر مطمئن ہوں گے۔ آگے ہے والذین کذبوا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب پہنچے گا انہیں عذاب، یعنی قبر میں بھی اور دوزخ میں بھی، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کفار کا، مشرکین کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا کہ اگر صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا اور فرمایا قل لا اقول لکم کہ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کہتا تمہیں عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور میں نہیں جانتا غیب، ولا اقول لکم اور نہیں کہتا میں تمہیں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع اور میں نہیں پیروی کرتا الا ما یوحی الی مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں خود سے کچھ بیان نہیں کرتا، میں قرآن کی پیروی کرتا ہوں اور حدیث کی پیروی کرتا ہوں۔ قل آپ کہہ دیں حل یستوی الاعمی کہ کیا برابر ہے اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر یہ چیزیں بہت واضح ہو جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر تھے،
اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، ان کے اختیارات میں وہی چیزیں تھیں جو اللہ نے ان کو دی تھیں، ان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ نے اپنی عادت مبارک کے مطابق پوچھا کہ کون ان کی خدمت کرے گا، تو لیکن وہ مہمان بول پڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو آپ نے اپنے خادم کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ عائشہ کے پاس اور ان سے جا کر کہو کہ گھر میں جو کچھ کھانے کے لیے ہے بھیج دیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں نہ ہی تو آٹا ہے، نہ دانے، نہ کھجوریں اور نہ ہی دودھ، یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کی بیک وقت 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ تمام حجروں سے پتہ کرایا، لیکن کسی بیوی کے حجرے سے کچھ بھی نہیں مل سکا۔ نمازی بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام گھروں سے دریافت کیا ہے کہ میرے کسی گھر سے ایک مہمان کا کھانا نہیں مل سکا، تو آپ حضرات میں سے کوئی ہے جو یہ قربانی دے اور میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ تو پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت میں حاضر ہوں۔ تو سوچیں کہ جو دنیا کے خزانوں کے مالک ہوں اور وہ دوسروں کو کہیں کہ میرے مہمان کو کھانا کھلا دیں۔ اب اسی طرح آگے آپ نے کہا کہ میں غیب نہیں جانتا، جیسے سورہ ہود میں آتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، کہ یہ تمام جو غیب کی خبریں آپ تک اگر پہنچتی تھیں تو وہ صرف اللہ کی وجہ سے پہنچتی تھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بتایا کرتے تھے، آپ خود سے کبھی بھی غیب کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے کہا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، یعنی میں بھی ایک انسان ہوں، آدم کی اولاد ہوں۔ جیسے 15ویں پارے میں آئے گا کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا، کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے اور نہیں ہوں میں مگر بشر رسول۔ اسی طرح سورہ کہف میں ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ پختہ بات ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تو یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو اب آپ خود اس چیز کا تعین کر سکتے ہیں کہ آپ انسان تھے یا نور تھے۔ یہ چیز ہمیں قرآن بہت آسانی سے واضح کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ کبھی بھی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، تو یہاں مراد ہے کہ کبھی بھی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، سنت پر چلنے والا اور مشرک برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان پر غور و فکر کریں اور ہم اپنے عقیدے کا صحیح تعین کریں۔ تو ان آیات کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ نے جو ان کو دیا، جو بتایا وہی تھا۔ وہ ایک انسان تھے، لیکن اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ کا کام کیا تھا؟ اب اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے، یعنی بھی قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے الذین، ان لوگوں کو یخافون، جو خوف کھاتے ہیں، ان یحشروا، اس بات سے کہ ان کو جمع کیا جائے گا الی ربہم، اپنے رب کے سامنے، لیس لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے من دونہ، اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ ولی، کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ یہاں پر یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا، جیسے آیت الکرسی میں بھی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں تمام مخلوق کے لیے سفارش کریں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کریں گے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو سفارش کریں گے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور ہم بخشے جائیں گے اور ہم اپنے اعمال کو صحیح نہ کریں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو آگے ہے لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ آج کی آیات کو اگر ہم صحیح طرح سے سمجھ کے پڑھ لیں تو ایک بہت بڑا عقیدہ ہمارا درست ہو جاتا ہے کہ جو ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی سفارش مل جائے گی اور ہم بخشے جائیں گے، تو یہ چیزیں آج کی آیات واضح کر دیتی ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن
جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ آپ سفارش کریں تو ہی آپ سفارش کر سکیں گے۔ پھر ہم نے ایک آیت میں آج پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو یہ ڈرانا، یہ نصیحت انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ جن کو اس چیز کا احساس ہے کہ انہوں نے اللہ کے ہاں اکٹھے ہونا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ورنہ اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں۔ یہ بے خوفی کی نفسیات پیدا ہونے کا سبب عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دنیا پرستی اور دوسرے اکابر پرستی، کہ جو لوگ دنیا کی چیزوں میں گم ہوں یا دنیا کی کسی کامیابی کو پا کر بہت مطمئن ہو جائیں، تو حتیٰ کہ ان کو یہاں تک بھی یاد نہیں رہتا کہ ایک روز انہیں مرنا ہے اور اللہ کے ہاں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جو آخرت کے معاملے کو سفارش کا معاملہ سمجھ لیتے ہیں، وہ فرض کر لیتے ہیں کہ جن بڑوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا ہے وہ آخرت میں ان کے مددگار اور سفارشی بن جائیں گے اور اس دن وہ اللہ کے عذاب سے ان کو چھڑوا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی عام شخص، عام ذہن رکھنے والا انسان قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ لے تو اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وسیلے، یہ کامیابیاں اس کو اللہ کے ہاں سے نہیں چھڑوا سکیں گی جب تک وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا۔ اور اللہ کے اصول، اللہ کی حدود کیا ہیں، یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔